ٹھیک ہے، کچھ بات 7E کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ 7E کے حوالے سے یہ خبریں آتی رہیں کہ خاتمہ ہونے کو ہے، خاتمہ ہو جائے گا 2025 میں ہی. تو 7E کے ایک خاص طور پر ناظرین کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا اس کو کچھ بریف بھی کر دیجئے کہ یہ 7E کیا ہے اور اس کا خاتمہ متوقع ہے. دیکھیے 7E یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2.5 کروڑ سے اوپر کی پراپرٹیز ہیں آپ کے گھر کے علاوہ، تو اس پہ 1% ڈیم انکم، وہ رینٹل انکم گنی جائے گی اور اس پہ ٹیکس لگے گا. ٹھیک. دنیا کے اور کسی ملک میں ایسا نہیں ہے. خاتمہ ممکن ہے اگر کوئی جو ہمارے صاحب اختیار لوگ ہیں پاکستان کے انٹرسٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بالکل خاتمہ کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا متوقع ہے ایکسیسو ٹیکسیشن. 27ویں ترمیم کے بعد اب تھوڑی سی کلیئرٹی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ کو اس میں انٹروین کرنا پڑے گا. اچھا. کیونکہ وہ جس طرح فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں اسی طرح یہ اکنامک جنگ ہے. بالکل. یہ اور آج کل جنگ دیکھیں، وار ہوئی انڈیا سے، الحمدللہ ہم جیتے، اللہ نے بہت کرم کیا، فوج نے بھی بہت کام کیا، بٹ وہ 5 دن چلی جنگ یا 4 دن چلی یا 3 دن چلی. یہ جنگ سالوں چلتی ہے، اکنامک جنگ. اگر اس کو ہم نہیں جیتیں گے اور وہ وہاں کی فتح کو یہاں ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے تو اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں ہوں گے. سو عاصم منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو انٹروین کرنا پڑے گا. اس کے ذریعے ملک کی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے، سرمایہ کاری ہو سکتی ہے پاکستان میں. جی. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری خاص طور پر یہ جنگ کے بعد کی صورتحال ہے، اس میں ہم بہتر طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پائے؟ اور ایک میرا سوال اسی سے لنک یہ بھی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے، کیونکہ اس جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ قوم بھی ہمیں متحد نظر آئی کسی حد تک، تو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بھی سرمایہ کاری واپس اپنی کر سکتا ہے، جو کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے رکا ہوا ہے. تو اس میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں، جنگ کے بعد سینٹیمنٹس پازیٹیو ہوئے اور اس پازیٹیو سینٹیمنٹس کو انکیش کرنا تھرو پالیسیز گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. بالکل. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکے. جنگ کو مئی میں ہوئی تھی ہے اور اب آج نومبر میں بیٹھے ہیں. یہ ایک مسڈ اپارچونٹی ہے. ٹھیک ہے. اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ آپ نہ صرف ان سرمایہ کار جو پاکستان سے باہر پیسے لے جا رہے ہیں ان کو بھی لا سکتے ہیں، اور جو لے گئے ان کو بھی واپس لا سکتے ہیں. پالیسیز دیجئے. ٹھیک ہے. ریجنلی کمپیٹیٹو ٹیکسیشن کریں. ٹھیک ہے. دبئی کی میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں، گرے لسٹ میں تو دبئی بھی تھا، ہم بھی تھے، وہ بھی آج وائٹ لسٹ میں ہیں اور ہم بھی ہیں. ذرا دیکھیں وہ اپنی اکانومی کو کیسا رن کر رہے ہیں، ذرا دیکھیں وہ اپنے بزنس مین کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے وہ ٹائٹل کس طرح سیکیور کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے وہ ٹیکسیشن پالیسیز کیا بنا رہے ہیں، کیا ذرا دیکھیے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ڈیجیٹلائزیشن پروسیس کیسی کی ہے. وی ڈو ناٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. جو ایک سکسیسفل ماڈل ہے اس کو یہاں پر لے آئیں اور اس کو اس پہ کام کریں. بالکل ٹھیک. اچھا بخشی صاحب، ریسنٹ پاس میں آپ کی اداروں کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی اور جس میں بعد میں بلاول صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی، کچھ اس کے بعد چیزیں بہتر نظر آ رہی؟ جی، بلاول صاحب سے جو ہماری میٹنگ ہوئی اس کے بعد چیزوں میں کچھ بہتری نظر آئی. اچھا. اور اس میٹنگ کے بعد ایک بزنس فیسیلیٹیشن کمیٹی بنی جو انڈر سی ایم بنی، اور اس میں طے یہ ہوا تھا کہ ہر 15 دن بعد میٹنگ ہوگی، پر پچھلے 6 مہینے سے اس کی میٹنگ نہیں ہو رہی. نہیں ہوئی. اچھا. سو میں نے آج ہی بلاول صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے اور ان کو انوائٹ کیا ہے اور ان کو ہماری بزنس فیسیلیٹیشن کمیٹی کی پروگریس بھی شیئر کی ہے، اور میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ چیئر کریں اس میٹنگ کو، تاکہ ہماری بیوروکریسی میں، ہماری پولیٹیکل کیبنٹ میں وہ جذبہ بھی آئے کہ آپ اس کو اونرشپ لے رہے ہیں. اچھا بالکل. بخشی صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ریسنٹ پاس میں ہم خود بھی رپورٹ کرتے آئے کہ بہت سی بلڈنگز گر جاتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے، جانی و مالی نقصان بھی ہوتا ہے. انٹرو میں بھی میں نے بتایا. تو وہ انلیگل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو لیگل ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں، جو ہائی رائز پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں، 4 ماہ سے غالباً وہ رکا ہوا ہے سلسلہ. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک آپ کو بظاہر لاس نظر نہیں آتا؟ یہ ایک امپیڈمنٹ ہے، اور یہ نہ صرف میرے بلڈر کو لاس ہے، اس شہر کو، اس صوبے کو اور اس ملک کو لاس ہے. دیکھیے، چونکہ لیگل بزنس کے اپروول میں سائن کرنی پڑتی ہے، اور یہ جو ایلیگل بلڈنگیں بنتی ہیں، ان آتھرائز بنتی ہیں، ان اپروو بنتی ہے، یہ پیکج دیا جاتا ہے. اس میں کسی افسر کی کوئی پکڑائی ہوتی نہیں ہے. سو وہ دوسری طرف دیکھنے کے پیسے لیتے ہیں. اچھا. اور لیگل اپروول نہیں دیتے. جو بہتر کام کرے ان کے لیے مشکلات ہیں. جی، جو لیگل کام کر رہے ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں. 3-4 مہینے پہلے ایک ڈی جی آئے، بھٹو صاحب، اچھے آدمی تھے،
انہوں نے 3 مہینہ سمجھنے میں لگا دیا, ایک اپروول نہیں کی. اچھا. اس کے بعد ہمارے نئے مزمل حالی پوٹو صاحب آئے, انہوں نے بھی 1 مہینہ سمجھنے میں لگا دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ کے چینل کی توسط سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایلیگل کام چل رہا ہے, اوکے, لیگل کام بند ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے آج سرمایہ کار کراچی میں اسپیشلی اور سندھ میں ان جنرل سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یہ واقعات بھی جی دیکھیں, وہ جو پیکیج دیا جاتا ہے 6 مہینے کا ہوتا ہے. 6 مہینے میں آپ کو بلڈنگ بنا کے قبضہ دے کے نکل جانا ہے. نہ وہ کیورنگ کرتے ہیں, نہ کوئی انجینئر ہوتا ہے, نہ کوئی پراپر سیمنٹ ہوتا ہے, نہ سریا ہوتا ہے, نہ کوئی سپروائزر ہوتا ہے. اس پہ سب انشنڈ کام چل رہا ہوتا ہے. سندھ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتی. دیکھیں, افسران کا کنائونس ہے, ملے میں افسران کا کنائونس ہے. ورنہ میں اگر یہاں آباد ہاؤس پہ ایک بلاک کی گاڑی اتاروں تو پولیس بھی آ جائے گی اور یہاں کا افسر بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. وہاں پوری بلڈنگیں بنتی ہیں, یہ ایک رات میں نہیں بنتی, ٹیکس ٹائم. جیسے میں نے کہا 6-7 مہینے لگتے ہیں. سو دیر از ڈیفینیٹلی اے کنائونس, اور یہ بلڈنگوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے, ہزاروں میں نہیں ہے, پورے کراچی میں لاکھوں میں ہے. ان کیس آف اینی خدا نخواستہ ارتھ کویک اینڈ نیچرل ڈیزاسٹر, these buildings will fall like a pack of cards. اور تمام ذمہ داران کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے. میں آپ کو آج ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں. سر کون کٹوائے گا ایف آئی آر؟ سوال یہ ہے, آپ اپنی ایسوسیشن کے ذریعے یہ انیشیٹو کیوں نہیں لیتے؟ کس کے خلاف؟ جس مطلب یہ انلیگل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. دیکھیں, میں نے یہ کہا نا کہ انلیگل, آپ تو ریپرزینٹیٹیو ہیں پورے پاکستان میں جو بلڈرز ہیں, ڈیولپرز. میں تو اس قدر کھل کے بولتا ہوں, تکلیف بھی ہوتی ہے افسران کو, بٹ اگر مجھے یہ اختیار دے دیا جائے, میں نے ایک لیٹر لکھا ہے آج نہیں 2 سال پہلے, کہ یہ اگر کچھ ہوا تو جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں اس پروونس کے, اگر اللہ نہ کرے ان کے سپورٹ کو یہ بلڈنگیں گری تو ان کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے. ایف آئی آر کٹنی چاہیے, بالکل. نہ صرف ایف آئی آر بلکہ ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے ناظرین, کیونکہ یہ صرف مال کا نقصان نہیں ہے, لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور پچھلی کئی دہائیوں سے کھیلا جا رہا ہے, اور فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر اس پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور بخشی صاحب, یہ اپروول کی جو ایک ذکر ہو رہا ہے کہ اپروول نہیں مل رہے 4 ماہ سے, اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈرز ہیں ان سے بھتہ بھی مانگا جا رہا ہے. اب ریسنٹلی ہمیں انفارمیشن بھی کچھ ملی, جو ڈیولپرز ہیں, بلڈرز ہیں, تو یہ تو ظلم بڑھ چکا ہے. صرف بھتہ نہیں مانگا جا رہا. ملین میں ہمارے بلڈر کے آفس پہ فائر ہوا, گارڈن ایسٹ میں ہمارے بلڈر کے آدمی کو 3 گولی ماری. اچھا. گارڈن ویسٹ میں ہمارے بلڈر کے 2 آدمیوں کو گولی ماری. بھتہ نہ دینے پہ؟ ہاں جی, پرچی بھیجی گئی کہ 5 کروڑ روپے دے دیں. دبئی کے نمبر سے کال آ رہا ہے, ایران کے نمبر سے کال آ رہا ہے, اور اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو فائر بھی کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو بھتہ مانگ رہے ہیں؟ یہ سر جو لیاری گینگ وار کے لیفٹ اوور لوگ تھے اور اس وقت بچ گئے اور بھاگ گئے, یہ اب باہر سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں. میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے محسن نقوی صاحب سے کہ ان کے ریڈ وارنٹ ایشو کریں, ان کو اریسٹ کر کے لے کے آئیں پاکستان میں, اور قرار واقعی سزا دیں. اور ابھی تک کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس میں؟ کوئی ایکشن لیا گیا؟ 3-4 لوگ مارے گئے ہیں پولیس مقابلے میں. یہ وہ فرنٹ مین ہیں جو بھتے کی پرچی دینے آتے تھے. ہاویور جو ان کے مین ہینڈلرز ہیں وہ آج دبئی اور ایران میں بیٹھے ہوئے, اور آج پاکستان کے مثالی تعلقات ہیں مڈل ایسٹ سے بھی اور ایران سے بھی. اب میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے ان لوگوں کو اریسٹ کر کے لانا چاہیے. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کراچی از پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان. اس کو اتنا بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں کہ لوگ پریشان ہو کے یہاں سے بھاگ جائیں. ہم دیکھ رہے تھے کہ آج سے چند عرصہ پہلے کراچی میں حالات بہتری کی طرف تھے, مگر اب دوبارہ سے بھتہ اور یہ رشوت خوری اور براہ راست یہ حملہ کیا گیا, جس طرح بھی آپ نے بتایا, یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو اس سے جو عام شہری ہے اس کی زندگی پر بھی ایک دہشت بن جاتی ہے نا شہر میں. تو پھر انویسٹمنٹس کیسے ہوں گے یہاں پر؟ دیکھیے, مطلب بہت آگے چلی جاتی ہے بات. میرے پاس تقریباً 8 ریٹن کمپلین آئی ہے. اس کے علاوہ جب ہم نے تحقیق کی تو بے حساب لوگ ان کو 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے مہینہ دے رہے ہیں. اچھا, وہ کیوں دے رہے ہیں؟ جب میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ حسن ہمارے اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے, ہماری جان ہے, ہمارے بچے ہیں, کل کوئی مار دے گا, تم 2 دن آؤ گے, پھر اس کے بعد تم نہیں آؤ گے, پریس کانفرنس کرو گے. ہاویور لوگوں کا ڈر اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, پر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل. اب مجھے چیمبر آف کامرس کے پریسیڈنٹ جاوید صاحب نے بتایا تھا, بلوانی صاحب نے, کہ وہاں تو اکاؤنٹ نمبر دے رہے ہیں کہ اس میں پیسے دے دو, اور اس اکاؤنٹ نمبر دینے کے بعد بھی جن کے اکاؤنٹ ہیں وہ اریسٹ نہیں ہو رہے ہیں,
تو یہ تو بڑا ایک سوالیہ نشان ہے فکریہ بھی ہے کہ واٹ از ہیپننگ. یس ویئر آر دا لا انفورسمنٹ ان کو ٹریس ایجنسیز؟ کرنا تو مشکل ہی نہیں ہے. ویئر آر دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ تو یہ تو بہت بڑا اتنے دھڑلے سے ہاں کہ وہ بولتے ہیں، یہ مجھے بلوانی صاحب نے کوٹ کیا کہ اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں کہ اس میں پیسے ڈال دو، اور وہ اکاؤنٹ بینک پاکستان کے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ ایک خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں اس وقت، جو بات کر رہے ہیں ناظرین. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر دلیری کے ساتھ یہاں پر بدماشی کی جاتی ہے، اور دلیری کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ کو پشت پناہی نہ ملے اور جب تک آپ کو سپورٹ نہ ملے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، آپ کہیں مت جائیے گا.